ادراک ما الحاقہ، یہ تمام جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں یہ آئے ہیں الساعہ کے لیے، قیامت کے لیے نہیں۔ قیامت میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ چنانچہ 3 نفخے ہیں جو قرآن سے ثابت، نفخ فی الصور، اور اس نفخ فی الصور کا یہ عالم ہوگا یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، اور اس وقت صورتحال یہ ہو جائے گی کہ جو بھی آسمانوں میں ہے زمین میں ہے سخت پریشانی اور سخت پشیمانی اور ایک طرح کے مرعوبیت اور خائف ہو کر رہ جائیں گے، الا ان کے کہ جن کو اللہ چاہے، اس کے کوئی ملائکہ مقربین ہوں گے۔ من فی السماوات فی الارض ہے، اس لیے ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا ہے، لیکن یہ باقی پورے لوگوں کے اوپر، پوری مخلوقات کے اوپر ایک جو ہے گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ تو یہ ہے پہلا فضا۔ دوسرا فضا کیا ہے؟ فضا صعق، صعق کہتے ہیں آدمی کا بے ہوش ہو جانا۔ یہ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، یہ ہے کہ اس کے بعد وہ سب کے اوپر موت طاری ہو جائے گی۔ یہ دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد ہے۔ پھر ثم نفخ فیہ اخری، پھر ایک مرتبہ اور پھونک ماری جائے گی، یہ تیسرا ہو رہا ہے۔ فاذا ہم قیام ینظرون، تو اچانک سب کے سب کھڑے ہوں گے اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے۔ اب یہ جو ہے یہ ہے یوم القیامہ، قام یقوم قیامتاً، کھڑا ہونا، کیونکہ اس دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے تمام انسان جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اپنے رب کے حضور میں، جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ تو یہ سب کے سب انسان بھی جو ہے موجود ہوں گے، فرشتے صفے باندھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خاص عرش کے ساتھ، یحمل عرشہ ثمانیہ، 8 فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، جبکہ یہ آسمان پھٹے گا اور اس روئے ارضی پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا۔ یہ جو ہے ہمارا یوم القیامہ یہاں ہے۔ یوم القیامہ ہی میں جو فیصلے ہونے یہاں ہونے، قصہ زمین برسر زمین، جو نیکیاں تم نے یہاں کمائی ہیں یا جو بدیاں تم نے یہاں جن کا ارتکاب کیا کا فیصلہ یہاں ہوگا۔ اس کے بعد واللہ عالم کچھ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ سب عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ خام خواہ کسی نئی بات سے کوئی جو ہے ذہنوں کے اندر کوئی ایک تشکیک پیدا ہو جائے، شبہات پیدا ہو جائے، لیکن یہ چیزیں جو میں نے آپ سرچ کی از قرآن ثابت ہے، اسی زمین پر اترنا ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، یہ سب کے سب آئیں گے، اور ملائکہ، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے مقامات پر جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورۃ الحاقہ کے اندر ہے۔ اللہ کا عرش جو ہے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے نیچے اتریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں مذکور ہیں، اور یوم القیامہ یہی ہوگا، لیکن وہ ہے یوم القیامہ۔ ہم قیامت کہتے ہیں اس کو جس کو قرآن کہتا ہے الساعہ، الزلزلہ، الحاقہ، القارعہ، الواقعہ۔ یہ ہے در حقیقت جو پہلا معاملہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے فضا ہو جائے۔ اب دیکھیے جو علامات قیامت احادیث میں آئی ہیں وہ میں آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، علامات صغریٰ، علامات کبریٰ۔ چھوٹی نشانیاں جو درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ حاضر سامنے آئیں گے۔ ایک ہے بالکل قیامت سے متصل قبل بڑے جو خرق عادت واقعات ہوں گے وہ آئیں گے۔ اچھا، پہلی چیز کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ پہلی علامت حضور نے بیان کی قیامت کی علامات میں سے، اب میں لفظ قیامت اسی معنی میں بول رہا ہوں جس میں کہ ہم عام طور پر بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا دورہ ہوگا۔ اب یہ کون سا علم اٹھایا جائے گا؟ سائنس کا علم نہیں، دین کا علم۔ آج تو ساری قدر و قیمت جو ہے جس کے لیے دوڑتے ہیں لوگ، لاکھوں روپے کی فیسیں دے کر، MBA ہو رہے ہیں، یہ جو ہے اکاؤنٹنسی کا پاس کر رہے ہیں، یہ CA کر لیا ہے، یہ کوئی اور جو ہے فزکس میں، کہیں کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کر لی ہے، ڈاکٹر بن گئے تو کیا ہی کہیں۔ اس لیے کہ بڑی چیز جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ڈاکٹر ہیں۔
اتنے بڑے پیمانے پر جو کالج کھلے ہوئے ہیں، 3 لاکھ روپے ایک سال کی فیس، 5 لاکھ روپے ایک سال کی فیس، یہ کیوں لیتے ہیں اور کیوں لوگ دیتے ہیں؟ کہ موقع مل جاتا ہے MBBS کر کے۔ امریکہ کے اندر بھی ڈیمانڈ ہے، ان کے ہاں ڈاکٹر جو ہیں جتنے ہونے چاہیے نہیں ہے، لہذا اور بھی بہت سی جگہوں پر ڈیمانڈ ہے۔ تو جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے وہ علم ہے۔ آج علم کمپیوٹر کا علم ہے یہ، حالانکہ ان میں سے کسی کے اوپر لفظ علم کا اطلاق میرے نزدیک غلط ہے، جہالت ہے۔ علم وہ ہے جو ذہن کو جلا دے، جو سوچ کو جلا دے، روشنی پیدا کرے، دماغی روشنی، وسعت دے، انسان کے فکر کو وسعت دے، اس کے ذہنی جو افق ہے اس کو وسیع کرے۔ علم تو وہ ہے جو حقیقت کے کیا علم بھی اس سے عطا فرمائے۔ قرآن ہے، حدیث ہے، باقی اور چیزیں جو اس سلسلے میں آ سکتی ہیں وہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی سمجھنے میں مومن ہوں اور زیادہ جو ہے اس کے تک فہم کو آسان کر دیں۔ لیکن یہ کہ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کو فروغ ہوگا، ظاہر بات ہے ایک ہی بات ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جہالت کو فروغ ہوگا۔ نمبر 3 زنا کثرت سے ہوگا۔ نمبر 4 شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ نمبر 5 عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا خیر خبر کرنے والا، کوئی نگرانی کرنے والا، وہ ایک مرد۔ اچھا، یہ تو ہے ایک حدیث جو میں نے آپ کو بیان کر دی، متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ دوسری حدیث بخاری کی ہے، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے، قیامت آئے گی جب امانت ضائع ہو جائے گی۔ آج ہمارے ہاں امانت کے ضائع ہونے کا جو نقشہ ہے شاید پوری دنیا میں کہیں اور نہیں۔ جس طرح کے غبن یہاں ہوتے ہیں، جس طرح کک بیکس جو ہے وہ لیے جاتے ہیں، اس غریب یعنی قوم غریب ہے لیکن یہاں وہ امیر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ تو دنیا بھر کے ٹاپ کے امیروں کے اندر اس کا شمار ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ یہ سب امیر کیسے بنے؟ غبن بلین آف ڈالرز کا، اب تو اس سے کم کی تو بات ہی نہیں ہوتی۔ فلاں نے اتنے بلین جو ہے پیسے اپنا جو ہے قرضہ معاف کرا لیا۔ بھائی کس نے کیا، کون کرتا ہے معاف؟ یہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے؟ یہ پیسہ بینک کے اندر حکومت کا ہے کہ حکومت کو اختیار ہو کے وہ رائٹ آف کر دے ان کے جو ہے ان کی جائیدادیں کرو ضبط۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بینک آفیسر بے ایمان ہے، وہ کہتا تھا 1 کروڑ کا قرضہ لے جاؤ، 10 لاکھ مجھے دے جاؤ، چاہے تم میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ جو ہے ایسے نہیں دے سکتے، حالانکہ ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا قرضہ لے رہے ہو تو ڈاکومنٹس یہاں پر ہمارے سامنے لاؤ کہ اگر تم نہ دے سکو تو ہم ان ڈاکومنٹس کے ذریعے سے تمہاری جائیداد، تمہاری کوئی جاگیر، تمہاری کوئی اور چیز اس کو قبضہ کریں۔ جب وہ وقت آتا ہے دیکھتے تو یہ ڈاکومنٹس ہی فیک ہیں۔ اللہ خرچ کیا کرے گا کوئی؟ بینک کا باپ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ اور یہ سب کس کی بے ایمانی ہے؟ وہ جو بیٹھا ہوا بینک مینیجر، سارا سودا اس کے ماں باپ ہوتا ہے کہ 1 کروڑ ہے نا، 10 لاکھ مجھے، 90 تم لے جاؤ۔ باقی یہ کہ ٹھیک ہے میں تمہارے جو ڈاکومنٹس تم پیش کر رہے اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا، بس جاؤ۔ اور نمبر 2 حکومت نااہلوں کے سپرد ہو جائے گی۔ یہ ہے امام بخاری کی روایت کردہ روایت جو حضرت ابو ہریرہ سے۔ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، مال عام ہو جائے گا یہاں تک کہ زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ بات وہ ہے جو آج سعودی عرب اور UAE کے اندر آپ کثرت سے دیکھ سکتے ہیں۔ دولت جو ہے وہ ریل پیل، ابھی تھوڑا سا آیا ہے معاملہ خاص طور پر دبئی میں، کیونکہ وہاں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، تو پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کہلاتا ہے اس کا حال بہت پتلا ہے، لیکن وہاں کے دولت ریل پیل ہے ہر جگہ پر۔ اور سب سے اہم متفق علیہ روایت، متفق علیہ کیا، وہ تو حضرت عمر سے بھی مروی ہے، ابن عمر سے بھی مروی ہے، ابن عباس سے بھی مروی ہے، ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اور یہ وہ حدیث ہے جسے کہا حدیث جبرائیل، جسے ام السنہ بھی کہا گیا۔ اس میں جو آخری سوال کیا حضرت جبرائیل نے حضور سے، چوتھا، پہلا یہ تھا کہ اسلام کیا ہے مجھے بتائیے، ایمان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے بتائیے، تیسرا احسان کیا ہے یہ بتائیے، چوتھا یہ کہ قیامت کے بارے میں بتائیے کب ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ سوال کر رہا ہے۔ اب اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔
کہ بہرحال یا تو حضرت، چونکہ بعد میں معلوم ہوا کہ حضور نے پہچانا نہیں کہ یہ جبرائیل ہے، بلکہ جب سوال جواب ہو کر وہ چلا گیا شخص تو اچانک حضور کے ساتھ ذرا ردو ہو ہی لیا، ذرا بلانا اس کو دوبارہ لانا۔ اب جو دیکھا کہ یہ وجود ہی نہیں اس کا، آسمان نے اس کو اچک لیا، زمین نے نگل لیا، کیا ہوا ہے؟ پھر آپ نے یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، جبکہ تم سوال نہیں کر رہے ہو۔ یہ بڑے بیسک کوسچن تھے، اس لیے کہ دنیا کے ہمارا نظام اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کو ویریفائی کر ہی نہیں سکتے۔ کیسے پتہ ہوگا اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی الیکٹروکارڈیوگرام ابھی تک ایسا نہیں ہے، کوئی جو ہے اور جو طریقے چل رہے ہیں وہ تو ان کے ذریعے سے یہ تو نہیں معلوم ہو سکتا ایمان ہے کہ نہیں۔ لہذا یہاں کا سارا نظام اسلام پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پھر ایک نظام بنا دیا، وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت۔ اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کو نہیں مانتا تو کافر ہوگا، لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے تو کافر نہیں ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، کمزور مسلمان ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کا منکر ہو جائے گا تو وہ کافر ہوگا، لیکن زکوٰۃ دے نہیں رہا ہے تو یہ گویا کہ گناہ گاری ہے، کمزوری ہے۔ تو اس حوالے سے نوٹ کر دیجئے کہ یہاں کا دنیا کا سارا اسلامی نظام اور سارا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل سسٹم جو ہے اسلام کا، وہ اقرار باللسان پر ہے۔ ایمان ہے وہ کہ جس کی بنیاد پر وہاں فیصلے ہوں گے۔ یہاں کوئی شخص مسلمانوں کا بڑا لیڈر ہے، بڑا علامہ ہے، بڑی اس کی قدر و منزلت ہے، اس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، پاؤں چومے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں کہا جائے دفع ہو جاؤ، تمہارے دل میں ایمان نہیں تھا، تم نے یہ سب کچھ کیا تھا اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑے عالم ہو، اور یہ کہا جا چکا فقط قیلا، اب یہاں کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں،